إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، قرآن پاک اللہ رب العزت کی بابرکت کلام ہے، جس کو خالق کائنات نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اتارا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا تاکہ آپ اس ذکر کو لوگوں کے لیے بیان کریں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ کلام پاک کی ایک سورت سورت تکاثر آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تم کو کثرت کی حرص نے غافل کر دیا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز ہو، اس کی آرائش کے لیے، اس کی زیبائش کے لیے، اس کو آرام پہنچانے کے لیے مال ہو تو
وہ بھی خاصی مقدار میں ہو، گھر ہوں تو وہ بھی خاصی مقدار میں ہوں، اولاد بھی بہت ہو، بیویاں بھی بہت ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو اسی کثرت کی حرص نے غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ یہ انسان قبروں کو پہنچ گئے ہیں، قبروں میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن ان کی کثرت کی جو حرص ہے، ہر چیز میں بڑھوتری کی جو حرص ہے، یہ ختم نہیں ہو رہی۔ ساری زندگی انسان کی اسی بات پر ہی گزر جاتی ہے کہ میرے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو، مال ہو، اولاد ہو، بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، کاروبار ہوں، فیکٹریاں ہوں، ساری زندگی انسان کی اسی پر ہی گزر جاتی ہے، اور وہ مر جاتا ہے، قبر میں داخل ہو جاتا ہے، ابھی اس کی امیدیں پھر بھی باقی ہوتی ہیں، جو اس نے سوچا ہوتا ہے وہ ابھی پورا نہیں کر سکتا کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ حتی زرتم المقابر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی الہاکم التکاثر، پھر فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، بس میرے پاس مال ہی مال ہونا چاہیے، مجھے مال ملنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهَلْ لَكَ بِابْنِ آدَمَ مِن مَالِكِ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، ابن آدم کے پاس اس کے مال سے بچا ہی کیا ہے؟ جو اس نے کھایا اس کو ہضم کیا اور وہ ختم، جو اس نے پہنا اس کو بوسیدہ کر دیا، پھر جو اس نے صدقہ کیا وہ جاری ہو جائے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ ابن آدم کے پاس اس کے سوا ہے ہی کیا چیز؟ اگر وہ اس کے بعد کچھ مال چھوڑ کے جائے گا تو وہ جو اس کے باقی پیچھے رہنے والے ہیں وہ انہی کا ہوگا۔ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کر دیا۔ ساری زندگی بندہ مال مال کرتا رہتا ہے کہ میرے پاس مال بہت ہو، مال بہت ہو، پھر وہ اس مال کو کمانے کے بعد کچھ کھاتا ہے، کچھ پہنتا ہے، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور جو مال وہ بچا کے جائے گا وہ تو پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ کبھی کوئی مرنے والا اپنے ساتھ کوئی مال، پراپرٹی، دولت کو ساتھ تو نہیں لے کر جاتا، اکیلا خود ہی جاتا ہے، ساتھ اگر کچھ جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال جاتے ہیں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ کہتا ہے میرے پاس 2 وادیاں ہونی چاہیے، اگر ایک بلڈنگ ہے تو وہ کہتا ہے یہ کم ہے، میرے پاس ایک اور ہونی چاہیے۔ انسان کی ساری زندگی بس اسی میں ہی گزر جاتی ہے، میں بس بڑا انسان بن جاؤں اور میرے پاس بہت زیادہ مال ہو، میری ٹور ہو، پروٹوکول ہو، مجھے لوگ جھک جھک کے سلام کریں، بس یہی چاہت ہوتی ہے۔ اسی چاہت کو لے کر ہی انسان مر جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، قبروں میں، حتیٰ کہ تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو۔ رب کائنات نے یہاں پر زرتم کہا کہ تم قبروں کی زیارت کرتے ہو، ساری زندگی خواہش کر کے تمہیں قبروں کی زیارت نصیب ہوتی ہے، زیارت ملتی ہے۔ انسان جب کسی کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ تھوڑی سی ملاقات ہوتی ہے، لمبے عرصے کی ملاقات نہیں ہوتی۔ کسی کو بندہ ملنے کے لیے گیا تو چند منٹ یا چند گھنٹے یا کچھ دن بیٹھے گا، اس کے پاس حال چال بانٹے گا اور آ جائے گا، یہ اس کو کہتے ہیں زیارت۔
اللہ رب العزت نے بھی یہی کہا کہ تم قبروں کی زیارت کرتے ہو، تو قبر میں اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ صرف زیارت کے لیے جاتا ہے، اصل جگہ وہ نہیں، اصل جگہ جو ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ ایک کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے اس قبر میں انسان کی باڈی کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو اصل مقام ہے وہ قیامت کا دن، میدان حشر کا دن، جزا و سزا کا دن، اس میں پیش ہونے اور پھر بندے کے اعمال کے مطابق اس کا فیصلہ ہونے۔ اگر نیک بندہ ہے تو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اگر بد ہے، برا ہے، تو پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ قبر میں ایک مختصر سے پیریڈ کے لیے ہم نے جانا ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آگے کی زندگی ہے۔ قبر کے اندر نیک بندے کو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات بھی ملتے ہیں، اور بد کو اللہ رب العزت کی طرف سے سزا بھی ملتی ہے۔ اور بعض لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں کہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں اور نہ ہی کوئی انعامات ملتے، جبکہ قرآن پاک اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو مرنے والا قبر میں چلا گیا اس کو اس قبر کے اندر عذاب بھی دیا جائے گا اگر برا ہے، اور اگر نیک ہے تو قبر کے اندر اس کو انعامات بھی ملیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک آدمی کو قبر کے اندر جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو آرام و سکون ملتا ہے۔ اور جو برا آدمی ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا ایک دروغہ اس کے سامنے ہوتا ہے جو اس کو ڈراتا رہتا ہے، اس کو گندک کا برا لباس پہنایا جاتا ہے، اس کے لیے بدبوئیں اور اس طرح ایسی چیزیں جو انسان کی طبیعت کو ناگوار لگتی ہیں وہ اس کو سزا کے طور پر دی جائیں۔ قبر میں عذاب ملنے کے دلائل جو رب العزت کی پاک کلام میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے اور یہ مسئلہ آپ سمجھ کے جائیں اور اپنے آپ کو ذرا ہوشیار کر کے بیٹھیں کہ ہمیں اکثر ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ جو ہمارے سامنے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے دماغ کو چونک کے رکھ دیتی ہیں کہ یار ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ اصل جو ان کا مقصد ہوتا ہے قرآن و حدیث کا انکار کرنا۔ جب ایک بات رب باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نیک بندے کو قبر کے اندر اچھا صلہ دوں گا، اس کے لیے انعامات بھی ہوں گے قبر میں اور سزا بھی ہوگی برے بندے کے لیے، تو پھر ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم بات کریں کہ جناب قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی انعام نہیں ہے، بس ایسے ہی باتیں ہیں۔ ایسے باتیں نہیں ہیں، اس کے دلائل قرآن پاک میں واضح موجود ہیں۔ میں دو دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس کو ذہن میں بٹھائیں اور اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ اگر ہم نیک ہیں تو ہمیں اچھا صلہ قبر میں بھی ملے گا، قیامت کے دن بھی ملے گا۔ اگر ہم برے ہیں اور غلط راستے پر چل رہے ہیں، قبر میں بھی سزا ہوگی، آگے آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نوح میں، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ قوم نوح کا ذکر ہو رہا ہے سورہ نوح میں، جس میں اللہ فرماتے ہیں قوم نوح کو ان کی غلطیوں کی وجہ سے مما خطیئاتہم اغرقوا، ان کو غرق کیا گیا، فادخلوا نارا، اور ان کو آگ میں داخل کیا گیا۔ یا آگ میں داخل کیا جانا اس سے مراد کہ جیسے ان کو غرق کیا گیا، غرق کرنے کے بعد جیسے وہ مرے تو پھر وہ قبر میں آگ میں داخل ہونے سے مراد قبر میں داخل ہونا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جو ادخلو سے پہلے جو فا ہے عربی لغت کے اندر یہ تعقیب کا معنی دیتی ہے کہ جیسے ہی یہ کام ہوا اس کے فوراً بعد یہ کام ہوا۔ اب وہ کس طرح کہ جیسے وہ غرق ہوئے، ان کی موت واقع ہوئی، اس کے فوراً بعد جو مرلہ آتا ہے وہ قبر کا مرلہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ادخلوا نارا، ان کو اس قبر میں سزا بھی دی جا رہی ہے، ان کو آگ میں داخل کیا گیا۔ حقیقت جو آگ ہے، جو سب جب قیامت کا دن لگے گا اصل اس موقع پر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہاں جو رب العزت نے فا کا ذکر کر کے ادخلوا نارا کہا، وہ اسی بات پر ہی دلالت کر رہا ہے کہ جیسے وہ مرے ان کو آگ میں داخل کیا گیا، ان کو قبر میں داخل کیے گیا اور اس قبر میں ان کو سزا بھی دی جائے گی۔ یہ ایک ذرا مخفی قسم کی دلیل تھی، اور ایک واضح دلیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون الی اشد العذاب. فرعون کی جو قوم ہے اس کے حوالے سے اللہ ذکر فرما رہے ہیں یعرضون علیہا غدوا وعشیا. ان فرعونیوں کو، یہ جو فرعون کو مانتے تھے اور انہوں نے موسیٰ کا انکار کیا اور اللہ کا انکار کیا، ان کو صبح اور شام جہنم پر پیش کیا جاتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت واقع ہوگی ان کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. یہ واضح دلیل ہے. جو صبح و شام ان کو سزا دی جا رہی ہے وہ قبر میں ہے. اس کی جو دلیل ہے، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت فوراً ہی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، ان پر بڑا عذاب اتارا جائے گا. اور ابھی کیا صورتحال ہے؟ صبح و شام ان کو عذاب مل رہا ہے. یہ قبر میں ہے یا عالم برزخ، جس صورت میں بھی مرنے کے بعد انسان جس صورت میں ہے، چاہے سمندروں میں ہے، چاہے مچھلی کے پیٹوں میں ہے، چاہے صحرا میں ہے، چاہے زمین پر ہے یا مٹی میں دبا ہوا ہے، وہ جہاں پر بھی ہے وہی اس کا عالم برزخ ہے. عالم برزخ میں انسان کو جو برا ہے، جس طرح اللہ نے فرعونیوں کا تذکرہ کیا کہ اس کے ماننے والے ان کو سزا دی جا رہی ہے، صبح و شام ان کو جلایا جا رہا ہے، یہ تو ان کو قبر کے اندر عذاب ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب قیامت کا دن ہوگا ان کو ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور وہ بڑا عذاب آگ کا ہے، جہنم کا ہے، اس کے اندر ان کو جلایا جائے گا. اب دو دلیلیں اس کی بھی میں دے دیتا ہوں کہ جن کو قبر کے اندر نعمتیں ملیں گی، یہ کون آدمی ہوں گے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے. ان کو کثرت کی، بڑھوتری کی ہرس نہیں ہوگی، وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ یاسین میں رب کائنات نے ایک قوم کا تذکرہ کیا جس میں اللہ رب العزت نے یک کے بعد دیگرے 3 نبیوں کو بھیجا، اور اس قوم نے ان کا انکار کر دیا. ان میں ایک آدمی تھا جو نیک آدمی تھا، وہ قوم کو کہنے لگا ما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی عبادت کرو. اب اس کے قوم کو سمجھانے کا انداز کیا ہے؟ ما لیا، مجھے کیا ہے، لا اعبد الذی فطرنی، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وإلیہ ترجعون، اب یہ قوم کو کہہ رہا ہے کہ تم نے بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے. مجھے اللہ نے پیدا کیا، جب اس نے مجھے پیدا کیا تو پھر مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں. وہ اللہ وہ ہے کہ اسی اللہ کی طرف تم نے لوٹنا ہے، لہذا تمہارا بھی یہی حق بنتا ہے کہ اسی ایک اللہ کی عبادت کرو. جب قوم نے دیکھا، پہلے تو نبی تھے، یہ چوتھا آ گیا جو ہمیں سمجھانے کے لیے، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس کو مار دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں داخل کیا. اور اسی موقع پر اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اللہ رب العزت نے جیسے وہ فوت ہوا، اس کا عالم برزخ شروع ہوا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا گیا کہ تو جنت میں داخل ہوگا، ہو جا، تیرے لیے جنت ہے، اس کی نعمتیں ہیں. بما غفر، پھر وہ کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ آج میری قوم میرا مقام جان لیتی. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا، اس نے مجھے تو بڑے ہی لوگوں میں سے رکھ دیا. یہ اس بندے کے لیے جو نیک ہے، جیسے ہی وہ فوت ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے اس کی قبر میں، جب اس کو عالم برزخ میں وہ پہنچتا ہے، اللہ رب کائنات اس کے لیے انعامات کی بارش فرما دیتے ہیں. اور سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس، اطمینان پانے والی جان، تو اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوٹ جا، اپنے رب کے پاس چلی جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو اپنے رب کے نیک بندوں میں داخل ہو جا. اور اللہ فرماتے ہیں فادخلی جنتی، تو میری جنت میں داخل ہو جا. یہ وہ شخص ہے، یہ وہ جان ہے، یہ وہ نفس ہے جو اپنی زندگی کو
اپنی زندگی کو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق گزارتی رہی ہے، اور پھر قیامت کے دن ابھی جیسے ہی وہ مرا اس کو یہ حکم دیا گیا کہ تو اب کی جنت میں داخل ہو جا، اور اس بندے کو عالم برزخ میں اس کے نیکیوں کے بدولت اس کو انعامات کیے جاتے ہیں، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ یہ جو ان لوگوں کی بات کہ قبر کے اندر کوئی عذاب نہیں، کوئی انعام نہیں، یہ فضول بات ہے۔ رب کائنات سابقہ اقوام کے حوالے سے اور ہمیں یہ خطاب کر رہے ہیں کہ تمہیں انعام بھی ملے گا قبر کے اندر اور سزا بھی ہوگی۔ ہمیں تیاری کیا کرنی ہے؟ بات یہی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ انسان کو کثرت کی حرص نے اس کو غافل کر دیا اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، اس کو غافل کر دیا نیکیاں کرنے سے، اس کو غافل کر دیا ماں باپ کی خدمت کرنے سے، اس کو غافل کر دیا اولاد کا حق ادا کرنے سے، انسان کو غافل کر دیا اس کے مال اور دولت نے، اس کے والدین کے حقوق کو ادا کرنے سے۔ انسان آج غفلت کا شکار ہے، اور اس کو اصل جو چیز چاہیے اس کو کثرت کی حرص ہے، میرے پاس مال ہو، میرے پاس دولت ہو، میرے پاس پیسہ ہو۔ اس چیز نے اس کو اللہ کے تمام حقوق اور حقوق العباد ادا کرنے سے غافل کر دیا۔ تو پھر کیا ماجرا ہوا؟ حتی زرتم المقابر، موت آ گئی، قبروں میں داخل ہو گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جو کام تم کر رہے ہو وہ نہیں ہونے والا، اور وہ ٹھیک نہیں ہے کہ تمہیں بس حرص ہے کہ ہمارے پاس دولت ہونی چاہیے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ سوف تعلمون، تم جلد ہی اس کا انجام جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر تاکید کے لیے کہا گیا پھر جلد ہی تم اس کا انجام جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور اس کا انجام پکی بات ہے تم یقینی علم کے ساتھ جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اور وہ کب ہوگا کہ جب تم جہنم کو دیکھو گے۔ لترون الجحیم، جب جہنم دیکھو گے آگے پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہم نے اپنی دنیا کو ضائع کر دیا، ہم نے اس زندگی میں فائدہ نہیں اٹھایا، صرف حرص اور لالچ میں ساری زندگی گزار کے آ گئے ہیں۔ جب جہنم دیکھو گے تب تمہیں پتا چلے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پہلے تو جزا کے دن تم جہنم کو دور سے دیکھو گے اور تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں ساری زندگی ضائع کر کے آئے ہیں، وہ ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لترونها عین الیقین، پہلے دور سے دیکھو گے پھر تمہارے ان گناہوں کی بدولت تمہیں قریب سے دکھایا جائے گا اور اس جہنم کے اندر تم کو داخل کیا جائے گا، پھر اس کو تم یقینی آنکھ کے ساتھ دیکھ لو گے۔ پھر تمہیں پتا چلے گا کہ کاش کہ ہم زندگی بہترین گزار لیتے، دنیا کے اندر اچھے عمل کر لیتے، دنیا کے اندر اللہ کو یاد کر لیتے، آج ہمارا صلہ یہ نہ ہوتا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن میں انسان کو جو کچھ دیا گیا، انسان کے پاس جتنے بھی نعمتیں اللہ کی موجود ہیں، ان تمام نعمتوں کے حوالے سے انسان سے سوال کیا جائے گا۔ وہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت بندے سے سوال کریں گے اور جس سے مناقشہ ہو گیا، منوقشہ، جس کا مناقشہ ہو گیا اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ انسان سے اللہ پوچھیں گے تو نے یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، جب یہ کہا جائے گا کیا کیوں، پھر انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس کا پھر وہ لاجواب ہو جائے گا، پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ کیونکہ آج ہمارے پاس عقل و شعور ہے، فہم ہے، ہم حق اور باطل کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ سوجھ دی ہے، سمجھ دی ہے، ہمارے اندر یہ مادہ رکھ دیا کہ ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، عقل ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کریں گے پھر ہمارا جو انجام ہوگا وہ برا ہوگا۔ اگر اسی دنیا میں رہ کر ہم سیدھے راستے کو اپنا لیتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بہت ہی شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلتے ہیں، آپ کو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما ملتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کس وجہ سے تم گھر سے نکلے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں بہت بھوک لگی ہے،
کچھ کھانے کی تلاش میں ہم نکلے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری بھی یہی کیفیت ہے، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے، میں بھی اسی لیے نکلا ہوں، چلو آؤ فلاں انصاری کے گھر جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں پہنچے، وہ گھر پہ نہ تھا، اس کی بیوی موجود تھی۔ پوچھا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی ہمارے لیے کچھ میٹھا پانی لینے کے لیے گیا ہے، آپ تشریف رکھیے، وہ ابھی آ جائے گا۔ جیسے آپ بیٹھتے ہیں وہ انصاری صحابی بھی داخل ہوتا ہے، اور داخل ہو کر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دو صحابی سیدنا ابو بکر اور عمر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سب سے جتنے بہترین مہمان میرے گھر آئے ہیں، آج کا دن میرے لیے بڑا ہی قسمتوں والا، بڑا ہی برکتوں والا دن ہے کہ اللہ کے رسول اور آپ کے دو پیارے ساتھی ابو بکر اور عمر جیسے مہمان میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ جب ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو ہمارے رنگ فک ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کی خدمت کرنی پڑ جائے گی۔ یہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، ہمیں اس کی اچھے انداز میں اور کھلے دل سے خدمت کرنی چاہیے اللہ سے اجر لینے کے لیے۔ اگر ہم اپنے دل کے اندر یہ چیز رکھیں گے کہ ہم اس کی جو خدمت کر رہے ہیں، ہم اللہ سے اجر کی امید ہے، اللہ سے اجر لینا چاہتے ہیں، اللہ پھر ہمیں اجر دے گا۔ اور اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم اس کی اس وجہ سے خدمت کر رہے ہیں کہ جب ہم اس کے گھر گئے تھے اس نے بھی ہماری اچھی مہمانی کی تھی، پھر اجر کی امید نہ رکھنا۔ اجر کی امید تب رکھنا جب اللہ کا مہمان تمہارے گھر آئے اور اس کی تم بہترین خدمت کرو، اس غرض سے کہ اس کا صلہ میں نے اللہ سے لینا ہے۔ جب اس کا صلہ اللہ سے مانگو گے اللہ پھر بہترین اجر دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دو ساتھیوں کو جب اس صحابی نے دیکھا، وہ خوش ہوا کہ آج بہت ہی معزز لوگ میرے گھر آئے ہیں اور میں ان کی مہمانی کروں گا۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، اپنے کھجوروں کے باغ میں سے ایک گچھا توڑ کے آیا جس میں خشک کھجور بھی، تر بھی، اور ڈوکا اور نرم تازہ کھجور تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی اور آپ کو فرمایا کہ آپ تناول فرمائیے، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے چھری اٹھائی کہ جا کر کسی جانور کو ذبح کرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت تیار کروائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حکم دیا کہ جب تم ذبح کرنا تو دودھ والی بکری سے بچنا، ایسا جانور ہو جو دودھ والا نہ ہو تاکہ تمہارا بھی نقصان نہ ہو۔ وہ گیا بھاگتا ہوا، اس نے جانور ذبح کیا، اس کو پکایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھایا۔ اور جب آپ اور آپ کے دو ساتھی کھا کر فارغ ہو رہے تھے اور کھا ہی رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کو اور مجھے بھوک نے نکالا تھا گھر سے، اب ہم پہنچے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، کھجور بھی کھائی ہے، گوشت بھی کھایا ہے، اور ہم سیر ہو رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جو اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے وہ ہم سے ضرور اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک نعمت جو اس موقع پر ملی اس کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اس نعمت کے حوالے سے بھی سوال کیا جائے گا۔ آج ہم اپنی ذات پر غور کریں، اپنے اوپر غور کریں کہ بے تحاشا نعمتیں ہیں اللہ کی ہم پر، اور اللہ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ ان کا شمار تم نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ نے تم پر کی ہیں، اتنے انعامات برسائے ہیں، اور اللہ رب کائنات اس قیامت کے دن ہم سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں۔ اور حدیث میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا قدم اس وقت تک اپنے رب کی جناب سے نہیں ہٹے گا جب تک اس سے 5 سوال نہ کیے جائیں، اور اس سے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا تب تک وہ ہل نہیں سکتا۔ اس میں عن عمرہ وعن شبابہ، انسان کی پوری زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کی جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا، وعن مالہ، اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا، انسان کے لیل و نہار کے حوالے سے سوال ہوگا کہ وہ دنیا میں رہ کر کس طرح زندگی گزارتا رہا، انسان نے مال کمایا کہاں سے اور اس کو خرچ کہاں کیا، اس حوالے سے سوال ہوگا۔ آج ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، ہم صرف ہرس کے اندر پڑے ہوئے کہ بس ہمارے پاس ہر چیز کثرت سے ہونی چاہیے،
ہمیں کوئی فکر نہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. ہم غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں اگر پتا ہے تو صرف اس چیز کا کہ ہم نے بس مال کمانا ہے. آج ہماری سوچ صرف اس حد تک محدود ہے کہ ہم کھانے کے لیے باہر نکلیں، کچھ کمائیں، کھائیں پیئیں اور آرام سے سو جائیں. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم نے اسی چیز کو مقصد سمجھا ہوا، کھاؤ پیو اور سو جاؤ، بس یہ تین چیزیں ہماری زندگی کا مقصد ہے. جبکہ انسانیت کی اللہ نے جو تخلیق کی ہے اس کا مقصد یہ نہیں بتایا. جو اصل مقصد اللہ نے بتایا ہے وہ یہ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ یعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور ہر نبی جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس نے جا کر پہلی دعوت بھی یہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے. اعبدوہ، اسی کی ہی عبادت کرو. عبادت اگر کرنی ہے صرف اللہ کی ہی کرنی ہے. جو اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا ہم اس کو بھلا چکے ہیں، اور ہمارا مقصد اور ہے جو ہمارے ذہن میں سوار ہے، کماؤ کھاؤ اور بس مزے کرو. اسی کو اللہ رب العزت نے اسی صورت میں بیان کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بس اسی دھن میں پڑے ہوئے مال جمع کرتے رہیں، کھائیں پیئیں عیش کریں، حتیٰ کہ ہم قبروں میں داخل ہو گئے، مر گئے، ہمارے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. نہ تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق زندگی بسر کی ہے، نہ زندگی میں نمازیں پڑھی ہیں، نہ ہمسایوں کے حقوق ادا کیے، نہ حقوق العباد ادا کیے، نہ گھر والوں کے حقوق ادا کیے، نہ اللہ کا حق ادا کیا. بس ہم غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. آج بھی وقت ہے، ابھی ہماری کچھ مدت باقی ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے. ہم اس کو ذہن میں رکھیں. اگر ہم اپنے انجام کو ذہن میں رکھیں گے کہ اگر ہم نیک عمل کریں گے تو یہ صلہ، برے کریں گے تو یہ صلہ، اگر ہم اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم نیک عمل کرتے رہیں گے. انسان کو اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا اسی کا حق ہم کو ادا کرنا، یہی ہمارا اصل مقصود ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک سورت، اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر جو مجھ سے ہو سکا اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی اصل چیز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے یہ خواہش کرے گا کہ کوئی فلاں آدمی دور علاقے میں جائے، عتیق وادی میں جائے، اور وہاں جا کر اس کو بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی قطع رحمی کے اور بغیر کسی مال کے خرچ کیے اس کو اونٹنیاں مل جائیں اور وہ وہاں سے لے کر آئے. فرمانے لگے صحابہ کرام اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہم جائیں گے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں لے کر آئیں گے. فرمایا کوئی شخص 2 آیات سیکھتا ہے، وہ 2 آیات سیکھنا اس کے لیے ان 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اس طرح جو 3 سیکھتا ہے اس کے لیے یہ 3 آیات سیکھنا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے. اس وقت اونٹ ایک قیمتی جانور، آج بھی قیمتی جانور ہے اور مہنگا ترین جانور ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دے کر فرمایا آج اگر ہم اندازہ لگا لیں ایک بہترین اور خوبصورت اونٹ تقریباً 1.5-2 لاکھ کا ہے. اگر ایک شخص قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے یہ آیت سیکھنا یہ 2-2.5 لاکھ سے زیادہ بہتر ہے. لیکن ہم غفلت میں ہیں، ہم کہتے ہیں بس ہمارا مقصد تو یہ ہے نہیں، یہ کام تو بس مولویوں کا ہے، انہوں نے پڑھنا ہے، انہوں نے سمجھنا ہے، ہمیں تقریر جھاڑنی ہے، ہم نے اسی طرح جھولی جھاڑ کے چلے جانا ہے، ہمارے اوپر سے گزر جائے گا جس طرح انہوں نے سنایا، ہم نے تو بس حاضری دینی ہے جناب، ہم نے جمعہ پڑھا ہے اور صرف نماز کے وقت میں ہم نے آنا ہے. ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہمیں دین سے کوئی دلچسپی نہیں، دین سے کوئی لگاؤ نہیں. لوگوں اپنی سوچ کو تبدیل کرو اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دو تاکہ تمہاری دنیا بھی سنور سکے، تمہاری آخرت بھی سنور سکے. صرف جو ہم اس دھن میں لگے ہوئے کہ کمانا کھانا، صرف یہ چیز نہ ہو. اسلام جو ہمیں جس بات کا حکم دیتا ہے ہم اس پر بھی عمل کریں. بنیادی عبادات میں سے سب سے اہم ترین جو عبادت اور بنیادی عبادت ہے وہ اللہ کے آگے جھکنا ہے، نماز کو ادا کرنا ہے.
جو انسان نماز کی اقامت کرتا رہتا ہے وہ کامیاب ترین انسان ہے، اس کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ رب کائنات جہنمیوں کو جہنم میں پھینک دیں گے اور جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اب ان کے سامنے جنتیوں کے سامنے جہنمی ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا وجہ بنی کہ تم آج جہنم میں پڑے ہو؟ وہ پہلی بات یہ کہیں گے لم نک من المصلین، وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں پڑے۔ یہ نماز اہم ترین عبادت ہے، عبادات میں سے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اللہ رب کائنات نے قیامت کے دن پہلے اسی کے حوالے سے سوال کرنا ہے۔ ہم اپنی سستی، کاہلی اور غفلت کو چھوڑیں، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، فراغت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ کام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔